اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاں ہے سخن تیرا جہاں میں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ کے ہمارے دوست محب گرامی مبین صدیقی صاحب دربھنگہ سے تشریف لائے ہیں۔ خوب لکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور جس میدان میں یہ قلم چلاتے ہیں کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ بھرپور اس کے کاسی سامنے بھر کر کے آئے۔ مبین بھائی کامیاب بھی رہے ہیں ہر میدان میں۔ آج ان کی کتاب پر ارباب قلم کی طرف سے گفتگو ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر شیرین نشست کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرات، میں سب سے پہلے مبین صدیقی کے یہ کتاب ایجادات پر گفتگو کے لیے اچھے مبصر، اچھے خطیب، اچھے ناظم، اچھا شاعر محترم جناب شکیل شاہ سرامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایجادات پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ قاسم رضا صاحب۔ آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ مبین صدیقی صاحب کی کتاب ایجادات کے تعلق سے کچھ باتیں، شکیل شاہ سرامی، پٹنہ۔ محترم حضرات، اس وقت سحر مبین کی شکل میں، یعنی مبین کے جادو کی شکل میں، مبین صدیقی صاحب کی منفرد کتاب بنام ایجادات پیش نگاہ ہے۔ یہ کتاب 2018 عیسوی میں روشان پرنٹرز دہلی 6 سے شائع ہوئی ہے۔ 276 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مختلف النوع صحیفہ اپنی مثال آپ ہے۔ محترم حضرات، آپ لوگوں نے اب تک مجموعہ کلام، مجموعہ غزل، مجموعہ نظم، مجموعہ قطعات و رباعیات یا مجموعہ مراثی وغیرہ سنا ہے اور سنتے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن مبین صدیقی صاحب کی یہ منفرد کتاب مجموعہ حالیہ ہے، یعنی حالیہ کا مجموعہ۔ ایک زمانے سے ہم سب حالیہ دنوں، حالیہ واقعہ، حالیہ تصویر، حالیہ صورتحال یا حالیہ کیفیت سنتے آئے ہیں۔ اسی کے تناظر میں اس کتاب کے مصنف نے 1 سے 31 تک حالیہ تذکروں کو اپنی کتاب کا موضوع بنایا ہے، جو مختلف واقعات سے متعلق ہے، جسے قلمکار نے ایک منفرد طرز اور منفرد صنف قرار دیا ہے اور اس کا نام حالیہ رکھا ہے، جو بہر صورت مناسب ہے۔ اب یہ طے کرنا قارئین کا کام ہے کہ آیا یہ حالیہ نیا طرز اور نئی صنف ہے کہ نہیں ہے، تو کیوں؟ بقول ناشر حالیہ کی یہ تیسری کتاب ہے۔ اگر ہے تو کیسے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ مگر انفرادیت تو ہے۔ سچ پوچھئے تو میری نظر میں حالیہ جدید صحافت کی ایک نئی قسم ہے، جس کا شمار نثری ادب میں بالخصوص کیا جا سکتا ہے۔ ایجادات کے صفحہ نمبر 100 پر ایک حالیہ بعنوان ایجادات موجود ہے، جس کی تحریر آپ سب دیکھ پڑھ سکتے ہیں۔ شاعری اور تلسماتی نثر کی طرح ایجادات میں بھی اچھا خاصا مبالغہ موجود ہے۔ اس کی صریح تمثیل ایجادات کا یہ ہندسہ، جو 7770 گز اونچا ایک لہراتا ہوا سایہ ہے۔ جامد کی پیمائش تو مسئلہ ہوتی ہے، مصنف نے لہراتے ہوئے سائے کی پیمائش کر لی ہے۔ اسے ہم تصوراتی اڑان ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ فکشن میری نگاہ میں ایک شدید قسم کی سیاسی تنزیہ تحریر ہے، جو علامتی اور حق بجانب ہے۔ ایجادات کی لفظیات عام اسلوب سے ذرا مختلف ہے، جو مبین صدیقی کی ازدحام میں ایک الگ شناخت کراتی ہے۔ موصوف کی کچھ تحریروں کو پڑھتے ہی مجھے شفق کا علامتی ناول کانچ کا بازیگر یاد آ گیا۔ شفق کا ناول کانچ کا بازیگر یاد آ گیا، جو میری ٹیبل لائبریری پر موجود ہے، جس میں تصوراتی بازگشت کا انبار ہے، جس کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے۔ وہ ناولٹ سیاسی سماجی بدکاریوں کا بولتا منظر نامہ ہے۔ حضرات، کوئی بھی قلمکار تبھی قلم اٹھاتا ہے جب اسے سماج، حکومت یا سسٹم کی کوئی چیز بری یا غلط لگتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ شاعر پہلے قلم اٹھاتا ہے اور نثار بعد میں، لیکن غلط کے خلاف احتجاج دونوں ہی درج کراتے ہیں۔ جیسے آج یوسوسی کو لے کر ایک واویلا سا مچا ہوا ہے جو قابل تشویش ہے۔
صدیقی صاحب کی یہ کتاب ایجادات بھی مختلف قسم کے احتجاجات کا علامتی اور براہ راست تحریری مجموعہ ہے، جسے مبین صدیقی صاحب نے حالیوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب کا انتصاب بھی خوب ہے۔ دراصل مصنف نے یہ کتاب خالق کائنات کے نام معنون کی ہے، جسے انہوں نے عجائبات کائنات کے موجد اعلیٰ و بالا اشارتی نام رقم کیا ہے۔ مصنف نے براہ راست اسم کی بجائے ضمیر کا سہارا لے کر کردار کی زبانی اور خود کی زبانی وہ تمام باتیں کہہ ڈالی ہیں جو ان کو احتجاجاً کہنی تھی۔ مبین صدیقی صاحب کی اس گوناگوں تحریر کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی نہیں سمجھا ہے۔ جو لفاظی درکار تھی میں نے اظہار خیال کی صورت میں قرطاس ابیض پر پروس دیا ہے۔ میری کچھ بات تو حق بجانب ضرور ثابت ہوگی، جس کی تصدیق صاحب کتاب کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے میرا یہ گمان درست نہ ہو، لیکن امید تو بہرحال ہوتی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کتاب میں سب سے طویل تحریر رت جگہ کی ہے، جو صفحہ نمبر 124 سے صفحہ نمبر 167 یعنی 43 صفحہ پر مشتمل ہے۔ میرے خیالات سے مبین صدیقی صاحب کی یہ کتاب ایجادات میں نثر کی تقریباً تمام قسموں کا ذائقہ موجود ہے، جو اس کتاب کو اور صاحب کتاب کو منفرد بنا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ موصوف کی یہ کتاب اور یہ صنف تادیر داد و تحسین حاصل کرتی رہے گی۔ شکیل سہسرامی، پٹنہ۔ بہت بہت شکریہ۔ شکیل سہسرامی کی اس خوبصورت تحریر کے بعد میں ایجادات پر گفتگو کے لیے بے باک صحافی، اپنی نوعیت کا بہترین شاعر محترم جناب خالد وادی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مبین صدیقی کی اس کوشش پر اپنے اظہار خیال رکھیں۔ ایک چھوٹی سی تحریر ہے، ٹوٹی پھوٹی۔ عنوان اس کا رکھا ہے حالیہ بنام طرز نو کے افسانے۔ مبین صدیقی محتاج تعارف نہیں، ان کی پہچان مفکرانہ اور مجتہدانہ ہے۔ آل احمد سرور، شمس الرحمن فاروقی، وہاب اشرفی، وارث کرمانی، نیر مسعود، اقبال مسجد جیسی بڑی شخصیات نے ان کی پیشکش کی ستائش کی ہے اور دل کھول کر ان کی فکر و نظر، طرز بیان اور رنگ ادا میں پائی جانے والی جدت اور جودت کا بجا اعتراف کیا ہے۔ اب تک ان کی جو کتابیں فکشن کی شائع ہو چکی ہیں، ان میں سائنٹسٹ، تاریخ ہے، شہر مبین اور ایجادات، جو تازہ کتاب 2018 کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ چونکہ مبین صدیقی نے اپنے فکشن کو حالیہ کے نام سے متعارف کروایا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کتابیں عوامی انسیت اور ادبی اور تنقیدی تحریروں کے لیے بڑی حد تک اجنبی ہی بنی رہیں۔ ایک نئی صنف جس سے قاری اب تک ناواقف یا ناآشنا ہے، صرف مصنف کا مقدمہ پڑھ کر کتابوں کے مطالعے کے لیے مائل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکشن کی ایک عام کتاب کی طرح اس کا مطالعہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ صرف اس لیے کہ مصنف نے باوجود اپنی قصہ گوئی کو حالیہ کا نام دے دیا ہے۔ اقبال نے بھی اپنے قطعات کو رباعی کا عنوان دے کر اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود نقاد اور قارئین ان کا ذکر قطعات کے طور پر ہی کرتے ہیں۔ کچھ نقاد جو
اقبال کی محبت میں بطور عنوان ربائی کے استعمال کی کچھ نقادوں نے اقبال کی محبت میں بطور عنوان ربائی کے استعمال کی وکالت کی ہے اور اپنے طور پر اس سے درست ثابت کرنے پر زور قلم صرف کیا ہے، لیکن ربائی کے اوزان سے واقف کوئی بھی شخص ان قطعات کو ربائی کا نام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں تو مبین صدیقی کی کتابوں کو افسانے کی کتاب سمجھ کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قارئین کو یہاں ایک نئے ذائقے اور جہان معنی سے آشنائی کا احساس ہوتا ہے۔ یاد کیجئے شموئیل احمد کی پہلی کتاب ندی جو ناولٹ کے طور پر اشاعت پذیر ہوئی تھی، بہتوں نے اسے طویل مختصر افسانہ قرار دیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کے ناولٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بہت سے ذی علم اور پڑھے لکھے لوگ انہیں طویل مختصر افسانہ ہی خیال کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں۔ مبین صدیقی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی۔ آج جس طرح کے ہلکے پھلکے اور مکلف افسانے انگریزی ادب کے نئے ٹرینڈ سے متاثر ہو کر لکھے جا رہے ہیں، مبین صدیقی کا فکشن ان سے بہت بہتر اور بہت آگے کی چیز ہے۔ فاروقی صاحب نے بھی اپنے طور پر یہی بات کہی ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ کوٹیشن ہے فاروقی کا، یہی بات کہی ہے کوٹیشن۔ مبین صدیقی کی یہ تحریر جنہیں وہ حالیہ کہتے ہیں ایک طرح کا افسانہ کیوں نہ کہی جائیں۔ فاروقی صاحب سوال قائم کرنے کے بجائے انہیں افسانہ گردان افسانہ قرار دے دیتے اور حالیہ کو وقتی موج و ترنگ کا زائدہ ٹھہرا کر نظر انداز کر دیتے، یا خود مبین صدیقی کے معاصرین نے مذکورہ کتابوں کو حالیہ کے ٹیگ کو فراموش کر کے پڑھا ہوتا تو آج مبین صدیقی کا فکشن ہمیں نئی حرارت اور ریاضت سے معمور معلوم ہوتا۔ ہاں، اقتباس تو وہیں پہ کہ کیوں نہیں کہیں جائیں، ایک طرح کا افسانہ کیوں نہ کہیں جائیں۔ کتابوں کی صنف کے بارے میں بہتوں سے چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ بہت سی کتابیں جو دراصل طنز و مزاح کی ہوتی ہیں، لیکن مصنف انہیں انشائیے کے عنوان سے شائع کر دیتا ہے۔ خطوط اور پھر مضامین لکھے جاتے ہیں اور اس طرح غیر ضروری بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تحریریں روشن، بصیرت افروز اور متخیلانہ قوت کی نمائندہ ہوں تو پڑھنے والا لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور مصنف کی کاوشوں کو احترام و اعتبار کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ مبین صدیقی کے حالیہ کی تفہیم اور اس کی حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرانے کے لیے جس انداز سے مبین صدیقی شروع میں ہے، مبین صدیقی نے حالیہ کی تفہیم اور اس کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے جس انداز سے اپنے مبین صدیقی اپنے اشب قلم کو دوڑاتے ہیں، اس سے گرد ہی اڑتی ہے، اور یہ گرد ہمیشہ اڑتی رہے تو پڑھنے والوں کا سطور سے گزر کر بین السطور تک پہنچنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہترین ناقد، بہترین شاعر، اپنے لب و لہجہ کا نمائندہ شاعر، بلکہ ایسا شاعر جو تمام شاعروں سے الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے اپنے قافیہ اور ردیف کے اعتبار سے،
اور جب وہ کچھ لکھتا ہے تبصرہ کرتا ہے تو الگ تھلگ ہوتا ہے، تنقیدیں ان کی عام لوگوں سے الگ تھلگ ہوتی ہیں، اور بہت قریب ہو کر کے کچھ کہنے اور سننے والا شاعر اور ناقد برادر محترم جناب سمیم قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، التماس ہے ہمارا، بہت ہی مؤدبانہ التماس کہ وہ تشریف لائیں اور ایجادات پر اپنی بات رکھیں اور اپنا خیال کا اظہار کریں۔ حاضرین محفل، اتفاقاً میری شمولیت ہوئی اور طبیعت خوش ہوئی، برسوں کے بعد مبین صدیقی کو قریب سے دیکھا۔ مبین صدیقی عصری ادب کا ایک اہم نام ان معنوں میں بھی ہے کہ مختلف اصناف ادب پر لوگ طبع آزمائی کرتے رہے ہیں۔ ہائیکو، آزاد غزل سے لے کر گیت دوہا تک لوگوں نے اپنے اپنے تجربات پیش کیے ہیں جدید تر لہجے میں، اور اسی جدید تر لہجے میں حالیہ کی ایجاد ہوئی۔ حالیہ کیا ہے؟ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، جس رواں صدی میں ہم لوگ جھیل رہے ہیں، اس صدی کا کرب ہے۔ حالیہ الگ سے کوئی ایسی صنف نہیں ہے، دراصل ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں ادب کے حوالے سے اس کی تفہیم و تعبیر کرتے رہیں، اسے ایک نئے ڈکشن میں، ایک نئے طرز سے پیش کیا ہے مبین صدیقی نے۔ اور غالباً یہ کتاب 2018 میں آئی اور کافی وقت گزر گیا، میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور میں نے لکھا بھی تھا۔ اور یوں رواں صدی جو ایکچولی حالیائی صدی ہے، اس لیے حالیائی ادب کی بات اگر ہوتی ہے تو جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اس میں ڈکشن کی سطح پر، فکر کی سطح پر ہم ضرور الگ ہو جاتے ہیں، اور اس احساس کو شدت سے محسوس کیا مبین صدیقی نے۔ ہرچند کہ ان کی اس تحریر میں ریزہ خیالی بھی ہے، ایک نیا زاویہ نظر بھی ہے، اور ادب کو ایک نئے ڈکشن کے ساتھ دیکھنے کی کیفیت بھی ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا سنجیدگی سے مطالعہ کریں، اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ انقلاب کے صحافی، بہترین شاعر اور ہماری بزم کے ممبر ثناء اللہ آج تشریف نہیں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تحریر بھیج دی ہے جسے ڈاکٹر توقیر احمد توقیر آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ ثناء اللہ کی تحریر ایجادات کے سلسلے میں۔ محترم حضرات، ثناء اللہ صاحب آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے، مگر انہوں نے اپنی تحریر بھیج دی ہے جسے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایجادات، انہوں نے اس کو عنوان ہی رکھا ہے، ایجادات مبین صدیقی۔ ہمارے درمیان کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ادب سے گہری وابستگی ہوتی ہے اور ادبی خدمات کو ان کی زندگی میں ترجیحی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ادب ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ وہ خاص زندگی کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ادبی خدمات کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ ایسی ہی شخصیتوں میں مبین صدیقی کا شمار بھی یقینی طور سے کیا جائے گا کہ جن کی زندگی میں ادب کی خدمات گویا جنون کی حد تک شامل ہے۔ مبین صدیقی ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی سوچ میں گم رہتا ہے اور اسی راہ میں اپنے آپ کو سرگرم سفر رکھتا ہے، جن کی سرشت میں اختراع پردازی رچی بسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک الگ راہ متعین کی اور حالیہ جیسی صنف کی ایجاد کر کے تاریخ اردو ادب میں اپنا ایک مقام بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایجادات مبین صدیقی کے حالیوں کا یہ تیسرا مجموعہ ہے۔ کتاب کے حصہ اول میں 27 حالیہ شامل کیے گئے ہیں، جن میں کچھ تو مختصر ہیں اور کچھ انتہائی مختصر ہیں۔ ان میں التجا، علم کی گارنٹی بچوں کے لیے، درمیان جاہلہ، ساز باز، ناز راز وغیرہ، اسی طرح کے کئی اور حالیہ ہیں۔ دوسرا حصہ 4 حالیوں پر مشتمل ہے، جن میں طویل حالیہ کو شامل کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں مقدمات ہیں، اس کے بعد مشاہیر کی آراء، اور پھر آخر میں مصنف ایک نظر میں ہے۔ حالیہ دراصل نہ تو مکمل ڈرامہ ہے اور نہ ہی پوری طرح سے روایتی افسانہ، کیونکہ افسانہ اور ڈرامہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ افسانہ بتانے سے تعلق رکھتا ہے
اور ڈرامہ دکھانے سے۔ حالیہ میں کہانی پن موجود ہے لیکن اس کا تعلق بتانے سے نہیں ہے، یہ اپنی ابتدا سے انتہا تک لفظ دکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں حالیہ کے حوالے سے مصنف کی تحریر کا اقتباس درج کیا جاتا ہے، جس سے صنف حالیہ کی حیت کے حوالے سے مصنف نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، کسی حالیہ کے اندر ایک سے زیادہ اصناف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حالیہ کی وسعت، قوت اور خصوصیت کی بات ہے، یہ اختیاری چیز ہے، لازمی نہیں، لیکن یہ لازمی ہے کہ ہر ایک حالیہ کو اپنے مناظر و مظاہر کی کردار سازی کے ساتھ از اول تا آخر زمانہ حال ہی میں اور دکھانے کی ہی طرز میں ہونا چاہیے۔ آپ چاہیں تو صرف ایک صنف میں مثلا ڈرامہ کی حیت میں بھی حالیہ لکھ سکتے ہیں، کوٹیشن بند۔ چاہیں تو صرف ایک مبین صدیقی نے اپنے حالیہ میں زندگی کے حقائق بیان کرنے کے لیے جو جمالیاتی پہلو اختیار کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں ایسا عالمانہ انداز اور ساحرانہ روش اختیار کی ہے جس سے قاری پر ایک طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور قاری اس کے سحر سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتا۔ ان کی تحریریں قاری کو اپنے حصار میں لے کر اپنی ہی دنیا کی سیر کراتی رہتی ہیں۔ ایجادات میں مبین صدیقی نے اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں، جہاں مصنف کی فکر کی بلند پروازی ہے، ندرت اسلوب ہے، ساتھ ہی ایک طرح کی تاثر آفرینی اور تخلیقیت ہے جو اپنی مثال آپ ہے، جن کا کم و بیش ڈرامائی دنیا کے ساتھ ساتھ افسانوی صنف ادب سے تعلق نظر آتا ہے۔ ایجادات میں شامل حالیوں کو جمالیات سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے کہیں انسان عجیب المخلوق تو کہیں گلزار اور بیابان، صحرا، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، چاندنی، دھوپ، ہوا کی سرسراہٹ، تاریکی، سناٹا، خوف، خوشی اور ماحولیات وغیرہ کا سہارا لیا ہے، جس کے ذریعے مصنف اپنی باتوں کو علامتی طور پر کہہ گئے ہیں۔ مبین صدیقی کو اظہار و بیان پر دسترس حاصل ہے، وہ کسی واقعہ کو اپنے منفرد انداز میں بحسن و خوبی ڈھال کر بیان کرنے کا ہنر اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی تحریروں پر ایک طرح کی بے باکی نظر آتی ہے۔ مبین صدیقی کی اس نئی صنف حالیہ کو مشاہیر ادب نے بھی سراہا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان میں اکابرین سے لے کر عہد حاضر کے ناقدین و مبصرین کی خاصی تعداد ہے۔ اپنے عہد کے مایہ ناز ناقد اور محقق شمس الرحمن فاروقی حالیہ کے حوالے سے کچھ یوں اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں، جسے مصنف نے اپنی کتاب ایجادات میں صفحہ 245 سے 246 پر شامل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس کتاب کی تحریریں ایک نئی صنف سخن کی آمد کا مزدہ سناتی ہیں۔ خالص ادبی اقدار کی روشنی میں دیکھا جائے تو مبین صدیقی کی یہ تحریریں ارتکاز اور بصری تخیل کے اچھے نمونے پیش کرتی ہیں۔ ان میں شدت احساس اور قوت اظہار کا وفور بھی ہے۔ انہیں جدید تحریروں کے کسی بھی مجموعے میں رکھا جائے وہ ممتاز معلوم ہوں گی۔ مبین صدیقی جس وضاحت اور قوت کے ساتھ اشیاء کو متصور کر سکتے ہیں، اسی وضاحت اور قوت کے ساتھ وہ انہیں بیان بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں طنز کے بھی ابعاد گرم اور دلکش ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی تحریروں کے تجرباتی اور ادبی دونوں ہی حیثیتوں کو تسلیم کیا جائے گا اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ کوٹیشن بند۔ آخری پیرا ہے، ثناء اللہ دوگھروی لکھتے ہیں، مبین صدیقی کے حالیوں کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ہی راہ اختیار کی ہے جہاں کسی کی کوئی پیروی نظر نہیں آتی، اور یہی ان کے فن کا اختصاص ہے۔ وہ اپنے فن کے آپ مجید ہیں۔ ادبی حلقے میں ایجادات کی اپنی ایک الگ ہی اہمیت ہوگی۔ موصوف کی اس کوشش کو یقینی طور سے سراہا جانا چاہیے۔ تقریباً 3 دہائی کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک شاید مبین صدیقی اس فن کا علم تنہا مرد مجاہد کی طرح اٹھائے ہوئے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر موصوف لوگوں کی اس فن کے تعلق سے بے اعتنائی کو جھیلتے ہوئے اپنا سفر جاری و ساری رکھتے ہیں تو یقیناً ایک اس راہ کا اندھیرا دور ہوگا اور امید کی نئی کرن نظر آئے گی۔ میں اس کتاب پر مصنف کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अब मैं ईजादात पर गुफ्तगू करने के लिए आज की महफिल का सदर मोहतरम जनाब मुनीर सैफ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इज़हार फरमाएँ। मुनीर सैफ़ी। मोबिन सिद्दीकी से मेरी मुलाकात 30-35 साल पुरानी है बिलमुसाफ़िहा। वैसे उससे पहले से भी हम लोग एक दूसरे से गायबाना तारुफ रखते थे। पटना आते थे मोबिन सिद्दीकी तो मेरे यहाँ भी आते थे समनपुरा। उस वक्त मेरा मकान ज़ेर तामीर था और इनकी गुफ्तगू से मुझे उसी वक्त अंदाज़ा, मेरे से बहुत छोटे हैं, 16-17 बरस छोटे होंगे, उसी वक्त मुझे अंदाज़ा होता था कि इनके अंदर एक ज्वालामुखी है जो फट पड़ने को बेचैन है। तो मैं समझता था कि इनकी उम्र अभी बहुत कम है, ये उसका असर है। और मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा कि ये मेहनत शाका के अलमबरदार हैं और इनमें कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। उर्दू अदब में ऐसे लिखारी गुजरे हैं जिन्होंने हालात के तहत आम रविश से हट कर लिखना शुरू किया। इसी वजह से कम वक्त में मशहूर हुए और आज भी उनके नाम लिए जाते हैं। इनमें एक नाम अल्लामा तूसी का भी है। मैं समझता हूँ पेश नज़र किताब इजादात के मशमूलात आम अफसानों की तरह होंगे, लेकिन जस्ता जस्ता पढ़ना शुरू किया तो ज़बान कहीं कहीं दानिस्ता मजरूह हो सकती है। मेरी ज़बान, इनकी नहीं। लेकिन जस्ता जस्ता पढ़ना शुरू किया तो हालिया पूरी तरह दिलो दिमाग पर छा लिया। यही नहीं, बड़े लिखारियों ने भी जब हालिया को पचा लिया तो मेरी क्या मजाल, मैंने भी उनके ततब्बो में एक लुकमा उठा लिया। मैं समझता हूँ हालिया का माना हालत मौजूदा लिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। मैं ये भी समझता हूँ कि मोबिन सिद्दीकी ने, अब डॉक्टर मोबिन सिद्दीकी कहिए कि डॉक्टर मोबिन सिद्दीकी ने अल्लामा इकबाल का अमीक मुताला किया है। इसके अलावा मेरा ख्याल है जासूसी नावलों, देवमालाई रशात, यूनानी तिलिस्माती अदब, तिलिस्म होश रोबा, जातक कहानियाँ, हिंदू मिथोलॉजी और एलियन मिस्ट्रीज़ का अमीक मुताला भी इनको इस मुकाम पर ले आया। और तो तुम तो मौजूद है ही हो। तो हाँ के अमीक मुताला और इख्तिलात से हालिया का जन्म हुआ। मोबिन सिद्दीकी ने हालत मौजूदा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से भी सैर हासिल गुफ्तगू की है और बहस व मुबाहसा का एक बाब वाक़ कर दिया है। ये नसरी सेशन को ख़त्म करने के लिए मैं साहिब किताब, बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन ख़तीब और अफसरान निगार, मज़ामीन निगार, मेरे बड़े भाई मुहिब्बे ग्रामी मोबिन सिद्दीकी से गुजारिश कर रहा हूँ वो अपनी किताब पर ख़ुद इज़हार ख़याल फरमाएँ कि क्या वाकई ये हालिया एक सिन्फ है या अदब में इसका कोई मकाम भी है। मैं चाहूँगा अपने ख्याल का इज़हार फरमाएँ। इदारा अरबाब कलम और उसके रूह रवां तौक़ीर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस हक़ीर फ़क़ीर नाचीज़ खाकसार को हालिया के हवाले से अपनी बात रखने का मौका दिया। हालियों के मजमूआ ईजादात पर गुफ्तगू को मुनक़िद किया, वरना कौन सुनता है फ़ुग़ान दरवेश।
ہم اس مجلس کے صدر محترم جناب منیر سیفی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. شمیم قاسمی صاحب نے پہلے بھی لکھا ہے اور بہت اچھا، بہت زبردست لکھا ہے. لکھتے رہیں گے انشاءاللہ، آئندہ بھی لکھیں گے. ہمارے قریب القریب جناب خالد عبادی صاحب، تو جو کچھ انہوں نے پڑھا، جس انداز سے پڑھا، کیا کہنے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. شکیل سہسرامی صاحب جو ہے، وہ آپ نے بھی اپنے انداز سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنا اظہاریہ رکھا. ہمارے ناظم صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، ہم پیشہ بھی ہیں ہم لوگ، تو اس ناطے بھی بزرگ ہیں، صوفی صافی ہیں. آپ ان کے ٹی شرٹ پہ نہ جائیے. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے سے سب کو سنبھالا. اور جو حاضرین مجلس ہیں، جو ناظرین ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، مجھے لگتا ہے شاید پوری دنیا اس کو دیکھے. اللہ کرے کہ ہماری یہ حاضری ان لوگوں کے لیے بھی باعث مسرت ہو، باعث بصیرت ہو. ایک دو باتیں میں لفظ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک صفحے کا ابھی بس میں بیٹھ کے لکھا، اور بس کی جو وہ رفتار ہوتی ہے، اس میں جو جرکنگ ہوتی ہے، اسی میں نے اس کو قلم بند کیا، وہ میں رکھنا چاہوں گا. اور اس کا تعلق آپ لوگوں کی گفتگو کے پس منظر سے زیادہ ایک نئی تجویز سے ہے. حالیہ کو میں نے جھیلا نہیں ہے الحمدللہ. اولاد جس کی ہوتی ہے، چاہے وہ سالے ہو، فخر کی بات ہے، نہیں کچھ کمزور ہو، ناٹی اولاد ہو، کچھ لنگڑی لولی ہو، لیکن صاحب اولاد کو بڑی پیاری ہوتی ہے. اور اگر وہ منصف ہے، انصاف پسند ہے، تو وہ کسی سے کم اس کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں دیتا، بلکہ دوسروں سے زیادہ دیتا ہے. کہہ رہے یہ تو ذرا سا یہ ہے، ذرا یہ ہے، ذرا وہ ہے. اوروں کا کیا ہے، اور تو چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اوروں کے تو سکے چل رہے ہیں. یہ بیچارہ تو، اس کی تو کوئی مہر ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میری اپنی بالکل الگ رائے رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ کا وہ تیسرا مجموعہ ایجادات جب آیا ہے، جامعہ نگر میں رسم اجرا کے موقع پہ جو لوگ بولنے والے تھے، کہنے والے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. آخر میں مجھے جب بلایا گیا ہے، جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ویڈیو میں، فیس بک میں دیکھا ہوگا، تو وہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف، حالیہ کا یہ ناقص مصنف کہیں، مصنفی کہیں، قلمکار ہی کہہ لیں، وہ ایک طرف. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا تھا اس محفل میں، اس کو ذرا سا دہرا دوں اس بات کو ٹھیک سے، کہ یہ میرے سامنے روشنی ہے. بڑے لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے. شمیم بھائی آپ بھی تھے؟ نہیں، آپ نہیں تھے شاید، دہلی میں نہیں تھے آپ، یہاں تھے. میں نے کہا کہ یہ روشنی ہے، لوگوں نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے. اگر اسے 50 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ، آدھی دنیا، پوری دنیا کہے کہ نہیں یہ روشنی نہیں ہے، تو کیا یہ روشنی نہیں رہے گی؟ کمال. چاند نہیں رہے گا؟ آپ انکار کر دیجئے. اچھا کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ فرشتے آئیں گے. اگر میرٹ کی بنیاد پر فن پاروں کی تعین قدر ہونی ہے، ان کا مقام طے ہونا ہے، اس کی قبولیت کے سلسلے میں کوئی لازمی حکم نامہ جاری ہونا ہے، تو وہ کب ہوگا؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.